بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات یعنی علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، تو اس کے خلاف کچھ عقلی اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے تو جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو دعا کے لیے ہمیشہ ہاتھ اوپر اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہات سے پاک ہیں، لیکن تمام جہات کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ جہات سے مراد اطراف یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، احاطہ کا معنی کہ گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہات سے پاک بھی ہیں، چونکہ اللہ کی ذات سبحان ہے اور اللہ غیر محدود ہے، لیکن تمام جہات کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض خاص جہات کو متعین فرما دیتے ہیں، یعنی بندے کا دل یکسو رہے، ایک طرف متوجہ رہے۔ جیسے نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ اب اگر خاص جہت کعبہ کو قبلہ متعین نہ فرماتے تو نماز کے دوران امام صاحب کا منہ ایک طرف ہوتا، مقتدیوں میں سے کسی کا منہ دائیں طرف، کسی کا بائیں، کسی کا پیچھے، کسی کا آگے، تو قلبی یکسوئی نہ رہتی۔ اسی طرح دعا کے لیے جہت فوق یعنی اوپر کی جانب کو قبلہ قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہت ارض یعنی زمین کو قبلہ قرار دے دیا۔ قرآن کریم میں ہے واسجد، بندے کو حکم ہے کہ سجدہ کر۔ کیوں؟ وقترب، اس سے اللہ کا قرب ملے گا۔ یہ سورہ علق کی آخری آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہات سے پاک بھی ہیں اور تمام جہات کو محیط بھی ہیں، تو اس لیے مختلف اعمال کے لیے مختلف جہات کو اللہ رب العزت نے یوں سمجھیں کہ قبلہ قرار دے دیا۔